ڈائناسور خشکی کا ایسا جانور جس نے زمین پر 11 کروڑ سال تک راج کیا۔ آج ہم زمین کے جس حصے پر چلتے ہیں کبھی ڈائناسورز چلا کرتے تھے۔ ڈائناسور کی بہت ساری اقسام تھیں جن میں گوشت خور، کچھ سبزی خور اور کچھ چلنے والے اڑنے والے شامل تھے۔ کچھ قدرتی طور پر معصوم اور کچھ بہت ہی خطرناک تھے۔ ڈائناسورز کے اوپر اچانک ایک آفت آ پڑی اور زمین سے ڈائناسورز کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آج یہ ہماری ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں اعجاز احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد گرافی۔ آج سے لاکھوں سال پہلے زمین کا ماحول کبھی بہت ہی خوشگوار تھا۔ زمین پہ ہر طرف ڈائناسورز کے چیخ و چنگاڑ کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اس وقت کا یہ بادشاہ آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک ڈائناسور کی اوسط عمر ہزاروں لاکھوں سال پر مشتمل تھی۔ تب آج سے کروڑوں سال پہلے ان کی قسمت لکھی جا چکی تھی۔ زمین سے ان کا خاتمہ یقینی تھا۔ تب زمین کی طرف آسٹرائڈ کا ایک ٹکڑا آ رہا تھا جو کہ مارس کے قریب آسٹرائڈ بیلٹ میں موجود ایک بڑے آسٹرائڈ سے ٹکرا جاتا ہے اور بڑے آسٹرائڈ کا رخ تبدیل ہو کر زمین کی طرف ہو جاتا ہے۔ آسٹرائڈ کی ابتدائی رفتار 22,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ یہ آسٹرائڈ زمین سے تقریباً 4 لاکھ کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے۔ تب اگر یہ آسٹرائڈ چاند سے ٹکرا جاتا تو شاید زمین سے اس بڑے جانور کا خاتمہ نہ ہوتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تب یہ آسٹرائڈ چاند کے قریب سے گزرتا ہوا زمین کی جانب بڑھتا رہا۔ اس کی رفتار زمین کے زون میں داخل ہوتے ہی 40,000 فی کلومیٹر سے بڑھ کر 72,000 فی کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ زمین کے زون میں داخل ہوتے ہی یہ ایک بڑے آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی تیز رفتاری سے زمین کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس نے 3.5 منٹ میں انٹر اٹلانٹک اوشین کو پار کر لیا۔ اس آگ کے گولے کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ لگ بھگ آدھے ڈائناسورز اس کی چمک کو دیکھ کر ہی اندھے ہو گئے۔ وہ اس آسٹرائڈ کی شدید گرمی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ آسٹرائڈ میکسیکو میں زمین سے ٹکراتا ہے اور تقریباً 35,000 سیلسیس ڈگری کا ایک دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ یہ ایک دھماکہ 12 ہائیڈروجن بم کے برابر تھا۔ دھماکے کے ہوتے ہی زمین کے ٹکڑے فضا میں اڑ گئے۔ ٹکراؤ والی جگہ پر 200 کلومیٹر چوڑا اور 25 کلومیٹر بڑا گڑھا پڑ گیا۔ گڑھے کا سارا ملبہ فضا میں کئی کلومیٹر تک اونچا اڑ گیا۔ قریب 17 منٹ بعد ٹکراؤ کی وجہ سے زمین میں چاروں طرف انتہائی شدید زلزلے کے جھٹکے ہونے لگے، جن کی وجہ سے سمندر کا پانی بڑی لہروں میں تبدیل ہو گیا اور یہ لہریں چاروں طرف بڑھنے لگیں۔ اس زلزلے کے جھٹکوں نے زمین کی ہر چیز کو حرکت میں کر دیا، جس کی وجہ سے زمین پر ہر جگہ ڈائناسورز ختم ہونے لگے۔ اس شدید دھماکے میں ریڈیشنز کی مقدار اتنی بڑھ گئی کہ 1000 کلومیٹر سرکل میں آنے والی ہر چیز راکھ بن گئی۔ اس تباہی میں اڑنے والے ڈائناسورز اس زمینی آفت سے کسی حد تک تو بچ گئے، لیکن زمین سے اڑنے والا مادہ ٹھیک 50 منٹ بعد زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ زمین کے اوپر برسنے والے آگ کے یہ گولے تمام جانوروں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوئے۔ ساتھ ہی 1000 کلومیٹر رفتار کا ایک دھول کا طوفان زمین کے دوسرے حصوں میں موت کا پیغام بن کر آ رہا تھا۔ یہ دھول کے بادل کئی کلومیٹر تک موٹے تھے، جن کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین تک بالکل نہیں پہنچ رہی تھی۔ گرم ہوا کا ٹیمپریچر 150 ڈگری سیلسیس پہ ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے تمام چھوٹے بڑے درخت گھاس پھوس جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ دھماکے کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد ہوا کا ٹیمپریچر بڑھ کر 250 ڈگری سیلسیس ہو گیا، جس کی وجہ سے بچ جانے والے ڈائناسورز اور دوسرے جاندار گرمی کی شدت کو برداشت نہ کر پائے اور ایک دم سے مرنے لگے۔ زمین کے 80% جاندار مر چکے تھے اور جو باقی بچ گئے ان میں سے وہی جاندار زندہ رہے جن کا وزن 20 کلو گرام سے کم تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیڑ پودے گھاس سب جل چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔